السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ عزیز بچوں اور دینی بھائیوں، اس دنیا میں اللہ کے بعد ہم پر سب سے بڑا احسان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے ہم تک دین اسلام پہنچایا، اللہ سے جوڑا، جہنم سے بچنے کے اعمال بتلائے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلایا، حیوانوں کو انسان بنایا، ہمارے لیے دعائیں کی، ہم تک اسلام پہنچے اس لیے فاقے جھیلے۔ اس احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ درود شریف بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اتاریے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلہ چکانے کی چھوٹی سی کوشش ہے۔ درود شریف پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ رحمت اتارتے ہیں اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اتارنے کی دعا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس کی دعا کرو۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چہیتے ہیں اللہ کے، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے محبت کرتے ہی ہیں، لیکن ہم جب دعا کریں گے کہ اے اللہ خاص رحمت اتاریے، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک بادشاہ وزیر سے بڑی محبت کرتا ہے اور ایک قیمتی عہدہ دینے ہی والا ہے۔ آپ اس بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آپ فلانے کو دیجیے، تو بادشاہ تو دے گا ہی، لیکن آپ کے سفارش کرنے کی وجہ سے جیسے وہ وزیر بادشاہ کا چہیتا اور قریبی ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ یہ فائدہ ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ رحمت اتارنے کی دعا کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود شریف، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم ایک بار پڑھ رہے ہیں، 10 مرتبہ اللہ ہمارے اوپر خاص رحمت اتار رہے ہیں۔
ہمیں اللہ کے رحم کی ضرورت ہے، اللہ کے رحم کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی غفلت ہو رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے کام کتنے ہو رہے ہیں۔ اللہ کا جتنا رحم ملے گا اللہ سے اتنا قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے مقامات انگنت ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سب فضائل اور احسانات کو یاد رکھتے ہوئے درود شریف کا اہتمام کریں۔ دعا کے شروع میں اخیر میں پڑھیں گے، دعا قبول ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن بطور خاص پڑھیں گے، اور اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں حاضری ہوگی تو قبر پر کھڑے ہو کر بھی پڑھیں گے۔ اپنے معمولات بنا لیں گے کہ صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔